وہ یاد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جس کا نام آتے ہی وہ عظیم قربانی تصور میں آ جاتی ہے۔ اور یہ قربانی صرف ابراہیم علیہ السلام کے حد تک نہیں، اور ان سے پہلے نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حسین اور خوبصورت موقع، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ نعمت عطا کرتا تو ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ 8ویں ذی الحجہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل میرے نام پر کوئی قیمتی چیز قربان کر دو۔ تو نیند سے بیدار ہوئے اور اٹھ کر 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ میں پھر شام پہ جب سوئے تو خواب میں دیکھا 8ویں ذی الحجہ دیکھے، صبح اٹھے تو پھر 100 اونٹ ذبح کیا۔ پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو اٹھے، 9ویں ذی الحجہ میں پھر خواب دیکھا تو پھر 100 اونٹ انہوں نے ذبح کیا۔ 10ویں ذی الحجہ میں جب خواب دیکھے تو پھر سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے جو قیمتی چیز ہے بس اس کی قربانی دو۔ تو 2 مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی دینے کے باوجود بھی پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز کی قربانی چاہتا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب سب سے قیمتی چیز تو میرا وہ اسماعیل ہے، جس کے لیے میں نے 60 سال تک دعائیں مانگتے رہا۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ عام آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ چند مہینوں میں چند سالوں میں کیا کہتے ہیں وہ صاحب اولاد بن جاتا ہے، لیکن اللہ نے جس کو اپنا دوست بنایا، جس کو اپنا خلیل بنایا، وہ ابراہیم 60 سال تک اللہ سے مانگتے رہا۔ جب بھی وہ اللہ سے مانگتا فرشتے اس آواز کو سن کر اپنے رب سے کہتے کہ خدا سب کو آپ نے دیا ہے، اپنے دوست کو بھی دے دے۔ تو میرا رب کہتا کہ فرشتوں سے کہتا کہ ابراہیم جب بھی مجھ سے مانگتا ہے اس کا مانگنا میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا بڑا پیارا لگتا ہے۔ برحال 60 سال مانگتے رہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر ان کی شادی کیا کہتے ہیں 40-20 سال کی عمر میں ہوئی یا 25 سال کی عمر میں ہوئی تو 60 سال مانگتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں دیا تو بتاؤ کہ دل میں کتنی محبت ہوگی اپنے لال کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز کی قربانی مانگتا ہوں۔ تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے مانگی اپنے بیٹے کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے رات میں جب تیسری رات 10 ذی الحجہ کی شب آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں مینا کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا۔ تو اپنے گھر والی بی بی حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ بی بی حاجرہ اپنے بیٹے کو نہلاؤ اور دھلاؤ، میں اسے کہیں جنگل میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وضاحت کر دی جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں عورت کیا کہتے ہیں خدا کی اس قرب میں یعنی اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے کہیں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی اختیار کی اور اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کو نہلاؤ اور اس کے بعد اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، میں اسے کہیں دور کیا کہتے ہیں گھمانے لے کر جاتا ہوں۔ تو 6 سال کا وہ بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا صبح نہا دھو کر بہترین لباس پہنے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رسی کو چھپائے ہوئے اور چھری کو اپنے آستین میں چھپائے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور بیٹا پیچھے پھدک کر اپنے باپ کے ساتھ خوشی اور مسرت کے ساتھ کیا کہتے ہیں باپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہے۔ ادھر دور سے شیطان نے جب دیکھا اور کہا کہ ابراہیم اگر اس عمل میں اگر کامیاب
ہو جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں یعنی قرب کا وہ سب سے اعلیٰ درجہ پانے کے حقدار اور مستحق بن جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کو نہیں، اسماعیل کو نہیں، عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو اگر بھٹکا دیا جائے تو پھر وہ واویلا مچائے گی، دھوم مچائے گی، ابراہیم کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچائے گی، اور یہ خدا کے قرب تک پہنچنے سے عورت رکاوٹ بن سکتی ہے۔ وہ بوڑھے کی شکل میں بہترین پگڑی پہنا، چہرہ بہترین حسین و خوبصورت سجا ہوا تھا، لباس خضر میں ہزاروں رہزن پہ رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ ایسا حسین اور خوبصورت لباس اور خوبصورت چہرہ بنایا ہوا بی بی ہاجرہ کے دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے بی بی ہاجرہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بوڑھے میاں کھڑے ہوئے ہیں، سر پر بہترین پگڑی اور بہترین جھبا اور چہرے پر حسین اور خوبصورت داڑھی سجی ہوئی ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا کیا بات ہے؟ تو بولے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جنگل جا رہے ہیں، تھوڑا سیر و تفریح بھی کریں گے اور تھوڑے سے لکڑیاں بھی لائیں گے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کیے ہوئے ہیں، اور کہے کہ میں جنگل سے کچھ لکڑیاں بھی لے آؤں گا۔ تو ابراہیم تو شیطان نے کہا کہ نہیں، ہاجرہ تمہیں خبر ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح، کبھی ایسا ہوا زندگی میں تاریخ میں کہ کسی نے اپنے وہ بھی ایک بیٹے کو جو 60 سال کے مانگنے کے بعد خدا نے دیا، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو تب شیطان نے کہا کہ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کو انہیں حکم ملا ہے کہ بولتے ہی بی بی ہاجرہ رونے لگی، یعنی بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ تو شیطان نے کہا میرا نشانہ صحیح لگا اور میں اپنے بی بی ہاجرہ کو بھٹکانے میں لگتا ہے کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کا رونا یہ بتاتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ذبح ہونے پر یہ کمزور ہو گئی ہے، دل کمزور ہو گیا ہے، یہ کہنے یہ چاہتی ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ جب رونے لگی تب شیطان نے کہا روتی کیوں ہے، دیر کیوں کرتی ہے، جلدی جا، اس سے پہلے کہ کہیں اسماعیل کے گلے پر ابراہیم چھری نہ رکھ دے، اور اس سے پہلے کہ تیرا یہ کمائی اور یہ تیرا بچہ تیرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو اس وقت بی بی ہاجرہ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ ابراہیم کے ہاتھ میرا اسماعیل اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، اس لیے رو رہی ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا تو اللہ کے اس حکم کے ساتھ خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جب اپنے بیٹے کو لے چلے تو مجھے بھی تھوڑا سا اطلاع دی جاتی، مجھے بھی انفارمیشن دے دیتے، میں بھی خوشی ابراہیم کے ساتھ چلتی۔ جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری رکھتے تو میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑ لیتی، میں اپنے بیٹے کے پیر پکڑ لیتی۔ شیطان نے کہا یہ عجیب معاملہ دکھ رہا ہے، میں تو سوچا کہ کیا کہتے ہیں میرا جادو اس پہ چل گیا ہے، لیکن یہ تو کہہ رہی ہے کہ میں بھی ساتھ چلتی، اس ابراہیم مجھے بتائی کیوں نہیں؟ پھر بی بی ہاجرہ نے کنکریاں لیا اور وہاں سے شیطان کو مارا تو شیطان وہاں سے چل پڑا، بھاگنے لگا۔ اس نے کہا ایک کوشش تو کیا، اس میں تو فیل ہو گیا، اگلی کوشش اسماعیل ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، اگر تھوڑا سا اسے پھٹکا دوں۔ بی بی ہاجرہ نے کنکریاں مار کے کہا اے شیطان مردود نکل جا، خدا نے ایک اسماعیل دیا تھا، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو ہر اسماعیل کو خدا کے نام پر کیا کہتے ذبح کر دیتی۔ کنکریاں لیا اور مار بھگایا۔ جب اسماعیل کے پاس پہنچا شیطان نے تو یہ پھدک رہے تھے، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بولے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میں جنگل جا رہا ہوں، سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں، گھومنے جا رہا ہوں، تھوڑی سی وہاں سے لکڑیاں کیا کہتے ہیں چن کے لے آؤں گا۔ بولے نہیں ان کے ہاتھ میں چھری ہے، بولے لکڑی کاٹنے کے لیے ہے، بولے وہ رسی ہے، بولے باندھنے کے لیے ہے، بولے نہیں تمہارے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے رسی لے چل رہے ہیں اور وہ چھری سے تمہارا کیا کہتے ہیں گلا ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بولے ایسا کیوں؟ ابو جی کو تو میں اتنے برسوں کے بعد اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہوں اور وہ بھی ایک نہیں 10 نہیں، ایک لوتا ایک ہی ہوں اور وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو حکم ملا کرتے اس لیے وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے ماں نے جو کہا تھا اسماعیل بھی وہی کہا اے شیطان مردود نکل جا، ایک جان میرے رب نے مجھے دیا ہے، اگر 100 جان بھی دیتا ہر جان خدا کے قدموں میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا۔ کنکریاں لیا اور وہاں سے شیطان کو بھگایا۔ اب شیطان نے کہا کہ یار ابھی بھی تھوڑی سی کوشش کرنا ہے، ورنہ اگر ابراہیم اس عمل میں کامیاب ہو جائے گا تو خدا کا تقرب پالے گا، خدا کا برگزیدہ اور خدا کے قرب کے اس عظیم کیا کہتے ہیں قرب تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے بیٹے اسماعیل کو لے چلا ہوں۔ بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے مینا کے میدان میں۔ بولے کیوں جا رہے ہو؟ تو بولے رات میں میں نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابراہیم کی اسماعیل کی قربانی
مانگا ہے. تو کہنے لگے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد تمہیں بچہ دیا ہے، لگتا ہے کوئی شیطان ویطان خواب میں بولا ہوگا تمہیں. اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو بڑے مانگنے کے بعد تمہیں بچہ ملا ہے، اور تم ہیں کہ کیا کہتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، بس نکل گئے، خواب دیکھا نکل گئے. تو کہنے لگے کہ اے شیطان مردود، تو خود شیطان ہے، نکل یہاں سے. کنکر نے لیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا، اپنے بچے کو لیے اور سینہ میدان کے میدان میں پہنچ گئے، رسی کو نکال دیا اور چھری کو نکال کے رکھا. اب بچے کو کھڑا کیا، اب بچے سے پوچھنے لگے کہ بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نریزر، اے میرے پیارے، میں رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں. بیٹے بتاؤ تمہارا اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابراہیم کا بیٹا ہاجرہ کے کیا کہتے ہیں کوکھ میں کیا کہتے ہیں جنم لینے والا، اللہ اکبر. اور 6 سال تک ماں کی آغوش میں رہ کر اللہ کی محبت اور اپنے باپ کی شفقتوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں قربان ہونے کے لیے وہ بچہ کیا کہتے ہیں ایک پل جھپکنے کے برابر بھی بچے نے دیر نہیں کیا. قرآن میں وہ بچے کے الفاظ کو اپنے کلام میں اللہ نے شفٹ کر دیا. ادھر باپ نے کہا، ادھر بیٹے نے پلٹ کر کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس میں دیر مت کیجیے، جلدی کیجیے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا. قربان جائے اسماعیل علیہ السلام 6 سال کی عمر میں اپنے باپ سے کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرا پیارے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا خواب میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. ادھر خواب ہے اور ادھر بیٹا جواب میں حکم کہہ رہا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے آنچل اور اپنے آغوش اور اپنے گود میں بٹھا کر اتنا سبق سکھا دیا تھا کہ بیٹے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. بہرحال کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں ذبح کرنے کے لیے جب مینا کے میدان میں پہنچے اور بیٹے نے کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، پلٹ کر بیٹے نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر اس زمانے میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کوئی چیز کہے تو کہے گا خواب آپ کو پڑے اور ذبح میں ہو جاؤں، چھری لاؤ. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو میرے ہاتھوں ذبح ہونا. یہی کہتا تو تلاتی میں کو ذبح کر دیتے، کہتے لاؤ چاقو، میں تمہاں کو ذبح کر دیتا ہوں. خواب آپ کو پڑا ہے، ذبح میں کو ہونا ہے، قرب تمہیں ملنا ہے اور میں کو کیا کہتے ہیں مر جانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. قربان جائے وہ اسماعیل کے معصوم قدموں پر کائنات جو اپنے باپ کے اس خواب کے اوپر بیٹا بے ساختہ کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر. کتنے پیارے الفاظ ہیں، قرآن پڑھو مزہ آ رہا ہے. وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے بیٹے، ادھر چھری چلانے والا بھی کیا کہتے ہیں نبی ہے، اور چھری جس کے گلے پر رکھی جا رہی ہے وہ بھی نبی ہے. وہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کے حبیب کا نور اسماعیل کی پیشانی پر ٹپکتا ہے. اس لیے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنا چاہتے ہیں، وہ نور نبوت کا نور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو بے ساختہ ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتا ہے. تو تب بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میرے اوپر بھی آپ نقاب ڈال دینا، آپ اپنے چہرے پر بھی نقاب ڈال دیجئے. کہیں کیا کہتے ہیں میرا یہ حسین اور خوبصورت پرنور چہرہ کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کا چھری کہیں رک نہ جائے اور حکم خداوندی میں کہیں دیر نہ ہو جائے. تو بیٹا اپنے باپ کے سامنے سر اس لیے جھکاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے سامنے سر جھکایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا کہتے ہیں آزر ہے، وہ بتوں کا کیا کہتے ہیں پجاری تھا اور بت تراش تھا. وہ بت بنایا کرتا تھا اور بت فروخت کیا کرتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بت بنا کر دیتا اور کہتا کہ جاؤ اسے بازار میں بیچ کر آؤ. اور ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لیتے، ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے پھرتے ہوئے کہتے ہے کوئی
کوئی ایسی خداؤں کو خریدنے والا ہے جو خود اپنے آپ کو بچا نہ سکے، جو آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی بنڈی پہ میز لے کے نکلے اور کہے کہ سڑے ہوئے ماس خریدو، کوئی خریدے گا؟ نہیں خریدے گا۔ اگر اس انداز سے اگر بتوں کو اگر فروخت کیا جائے گا تو کوئی خریدار آ کر نہیں کہے گا مجھے ایک بت دے دیجئے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں، آزر کو جب ابراہیم علیہ السلام کی حرکتوں کا علم ہوا تو بلایا اور کہا کہ ابراہیم تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، تمہیں مار دوں گا، تمہیں کیا کہتے ہیں ذبح کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں بوٹی بوٹی بنا دوں گا، تمہیں خیمہ خیمہ بنا دوں گا۔ ایک دن باپ نے جلال میں آیا اور غصے میں آ کر کہا تمہیں کاٹ دوں گا، مار دوں گا، بوٹی بنا دوں گا، خیمہ بنا دوں گا۔ تو تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میں آپ کے حق میں ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ بس اس کے بعد اپنے باپ سے ہجرت کی اور نکل گئے۔ تو باپ کے سامنے اتنا باادب ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آج اسماعیل دیا، اور باپ کو جو خواب دیکھا اور اسماعیل سر جھکا کر کہا یا ابتی فلما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، لیکن ابا جان ایک کام کریے، میرے جسم سے کپڑے اتار لیجیے، جب میں کو ذبح کرنا تمام مجھے یاد کرے گی، ایک کام کرنا میں کو یہیں پر دفنا دینا، یہیں پر گڑا کھود کر یہیں ڈال دینا، اور میرے ان کپڑوں کو تھوڑا خون لگانا اور لگا کر میرے اماں جان کو دینا، اور ماں کو جب بھی میں یاد آؤں گا تو اس وقت ان خون آلود کپڑوں کو دیکھے گی اور کہے گی کہ میرا بیٹا مرا نہیں، اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ابا جان جب آپ میں کو لٹا دینا، میرے ہاتھوں کو باندھ دینا، میرے پیروں کو باندھ دینا، کہیں تکلیف کی وجہ سے یہ میرا ہاتھ ہے کہیں بے ادبی کی وجہ سے آپ کو ہاتھ نہ لگ جائے، خدا کی حکم کی تعمیل میں کہیں میرے ہاتھ رکاوٹ نہ بن جائے، میرے پیروں کو باندھ دینا، اس لیے کہ کہیں گستاخی اور بے ادبی، ایک تو آپ اللہ کے نبی ہیں اور دوسرے آپ میرے ابا جان ہیں، کہیں پیر آپ کو نہ لگ جائے اور آپ سے کہیں بے ادبی اور نبی کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ بتاؤ 6 سال کی عمر کے بچے کے اندر باپ کی عزت اور نبی کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ یہ دل میں یہ احترام ہے کہ ہاتھ باندھ لینا کہ کہیں تکلیف کی وجہ سے آپ کے چلتی ہوئی چھری کو رکاوٹ نہ بن جائے، پیر اس لیے باندھ لینا کہ کہیں تکلیف کی وجہ سے پیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے، ایک باپ کے ساتھ بے ادبی اور دوسرے نبی کے ساتھ گستاخی نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان منہ کے بل لٹا دینا کہ کہیں کپڑا نہ ہٹ جائے اور خدا کے حکم میں دیری نہ ہو جائے۔ بس ایسا کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور پیٹھ کے اوپر سینے کے اوپر کیا کہتے ہیں پیر رکھا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں گھٹنا رکھا اور چھری کو کیا کہتے ہیں لیا اور چلانے لگے۔ ادھر حکم تو ملتا ہے کہ چھری اسماعیل کے گلے پر چلا اور ادھر سے چھری کو حکم ملتا ہے خبردار میرے اسماعیل کے گلے کو خراش نہ لگے، اگر لگ جائے تجھے دہتی ہوئی انگاروں کا ایندھن بنا دوں گا، جس کو تم بے جان سمجھتے ہو خدا کا خوف رکھتے ہیں، تم جاندار ہو، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات کے ساتھ اپنا خوف دلایا، جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری سنایا، لیکن پھر بھی خوف خدا اور شوق خدا ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اس معصوم بچے کے اندر شوق ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تم قربان تو ہو رہے ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ تو بچے نے کہا آپ سے دور ہو جاؤں گا، آپ سے عظیم خدا کی ذات مل جائے گی، دنیا چھوٹے گی لیکن جنت تو مل جائے گی، آپ سے چلا جاؤں گا لیکن اللہ جس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے جا ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چھری رکھتے ہیں اور چھری کو حکم ملتا ہے خبردار، حکم نبی کو ہے کہ چھری چلائے اور ادھر چھری کو حکم ہے کہ خبردار خراش نہ لگے۔ کیا اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ ادھر ابراہیم کا امتحان لیتا ہے، ادھر چھری پر اپنی حکومت چلا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے جس کو تم بے جان سمجھتے ہو، ہر چیز پر میری قوت ہے، میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، میرا ارادہ ہے۔ تو سمجھ ہے، تو سمجھ ہے، تو سمجھ ہے، تیرے آگے سر اٹھاتا کون؟ چھری بھی سر نہیں اٹھائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام 1 سے 3 مرتبہ چلائے، پھر بھی چھری نہ چلی، پھر وہاں سے اٹھے، پٹی نکالا اور چھری کو تویس کیا اور بیٹا دیکھ رہا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، لیکن ادھر ابراہیم ہے، ادھر اسماعیل اللہ کا نبی ہے، ادھر چھری اپنے بیٹے کے آنکھوں کے سامنے کیا کہتے ہیں چھری تیز ہو رہی ہے اور بیٹا شوق کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان جلدی تیز کری، دیر نہ کرے۔
اللہ سے ملاقات اور اس کے قرب کا اشتیاق ہے، اور ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو دے کر خدا کا قرب اور تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر پانچ پٹی باندھی، پھر اس کے بعد چھری چلاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، آئے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا خراش نہ لگے ورنہ دہتی ہوئی انگاروں کا ایندھن بنا دوں گا۔ کل قیامت کے دن جس کو تم بے جان سمجھتے ہو وہ بھی جنت کی حقدار بن جائے گی، وہ چھری بھی جنت میں جائے گی، وہ بکرا بھی جنت میں جائے گا جو اسماعیل کے بدرے میں ذبح ہوا، وہ مچھلی بھی جنت کی حقدار بن جائے گی جو یونس علیہ السلام کو اپنا پیٹ پہ رکھی تھی، وہ ایک کتا بھی ہوگا جو اصحاب کہف کے ساتھ اس نے رکھا تھا، تو ظاہر بات ہے وہ بھی کتا بھی جنت میں جائے گا۔ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کتے کو جنتی بنا دی، اور نبی اور پیغمبر کے بیٹے نے غلط صحبت اختیار کی، وقت کے 950 برس تک پتھر کھانے والے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی بنا، غلط صحبت نے نبی کے بیٹے کو جہنمی بنایا، اور ایک کتے کو اچھے لوگوں کی صحبت نے اسے جنتی بنا دیا۔ صحبت صالح برا صالح کنت، صحبت طالع برا طالع کنت، اچھوں کی صحبت آدمی کو جنتی بنا دیتا ہے، اور بروں کی صحبت اچھے آدمی کو جنتی آدمی کو جہنمی بنا دیتی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں خبردار میرے اسماعیل کو خراش نہ لگے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تو نبی اور نبوت کا ہاتھ تھا، اور نبی کے ہاتھوں میں چھری ہو اور نیچے لیٹا ہوا وہ بھی خدا کا نبی ہو، ادھر ابراہیم ہو ادھر اسماعیل ہو، یہ اللہ کا کیا کہتے ہیں خلیل ہو، یہ اللہ کے حبیب کے کیا کہتے ہیں داد جان ہو جو لیٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال چھری کیا کہتے ہیں 70 مرتبہ چلی، اچانک کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بس بس ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلتی ہے، اس سے پہلے کہ اسماعیل کو خراش لگے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو جنت سے ایک دمبا دے کر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ یہ دمبا لے جاؤ، یہ وہ دمبا ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربانی دی تھی، اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہی بکرا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت میں رکھا گیا تھا کہ جس وقت اسماعیل کے ذبح ہونے کا اللہ کا حکم ہوگا وہ دمبا لا کر رکھ دیا جائے گا، اسماعیل کو سلامتی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ دمبا لایا گیا اور ادھر کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو کھڑا کر دیے، اور جبرائیل کھڑے ہیں، اور ادھر دمبے پر ابراہیم علیہ السلام کو چھری چلتی ہے، چھری کا چلنا ہوتا ہے تو آسمان کی طرف ایسے ابھی پٹی باندھی ہوئی ایسے کہتے ہیں کہ خدارا ایک کو مانگا تھا نا تو نے، اگر مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتا تو تب بھی میں تیرے راہ میں قربان کر دیتا۔ تو میرے رب نے کہا کہ ٹھیک ہے ابراہیم ذرا آنکھوں سے پٹی تو نکال کر دیکھو، اب ہم نے کیا کر دیا ہے، یعنی جیسی پٹی نکالا تو دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑا ہے اور وہاں پر دمبا ذبح ہو گیا ہے، جبرائیل سامنے کھڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ بے قابو ہو گئے اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے کہا یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر دیکھا کہ بکرا ذبح ہو گیا، ادھر بیٹا تو کھڑا ہے سلامتی کے ساتھ، اور خدا کہہ رہا ہے بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں ایسا ہی امتحان لیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے میرے کو اپنا بنا لیا، لیکن جب بنا تو لیا اتنے کٹھین آزمائش امتحان میں مبتلا تو کیا، لیکن دمبے کو ذبح کروا دیا، اسماعیل کو سلامتی کے ساتھ کھڑا کیا، جبرائیل سامنے کھڑا ہے، بے ساختہ یوں کہہ اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جبرائیل کھڑا تھا وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل کھڑا تھا معصوم بچے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باپ کی اور جبرائیل کی اور اسماعیل کی کا یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، رہتی دنیا تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ دے دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایکتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔